اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج جو اسم مبارک اللہ پاک کا آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ انسان کے شمار میں نہیں آ سکتی، اور بہت ہی آسان وظیفے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک باوضو ہو کر اور ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور وہ مسائل جو ہمیں پہاڑ کے مانند نظر آتے ہیں وہ چند ہی دنوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، یا غفارو۔ یا غفارو، اس کے تعداد ہے 1281۔ یہ جلالی اسم پاک ہے۔ غفار کا مطلب ہے بے انتہا بخشنے والا۔ اللہ پاک کی ذات ستار العیوب ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان کو بخش دیتا ہے۔ بار بار بھی اگر کسی سے گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں تو رب کریم وہ ارحم الراحمین ہے کہ اپنے بندوں کو بخش کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں بتا رہی ہوں، اس کو اگر خاص طریقے سے پڑھا جائے تو پھر اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے یا صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بھی اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن اس کی ایک شرط جو ہے وہ یہ کہ بندہ صدق کے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس کا ورد کرتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی قسمت پر فخر کرتے ہیں۔ بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں، جیسے حضرت فضیل بن عیاض علیہ السلام اتنے بڑے اولیاء اور امام گزرے ہیں۔ پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ ڈاکو کی زندگی تھی، لیکن جب وہ تائب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بخشا بلکہ اتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ پتھر کو ہاتھ لگاتے اور مٹی کو تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ اس کے فوائد و ثمرات میں سے پہلا عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی مقدمہ ہو اور بندہ اس میں بری طرح سے ملوث ہوا ہو اور چاہے کہ توبہ کرے اللہ پاک کے حضور اور مقدمہ کرنے والا راضی ہو جائے، تو بعد نماز مغرب 1100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے، اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اور اگر گھر والوں کا آپس میں اختلاف ہو تو پھر بھی اسی وظیفے سے صلح ہو جائے گی۔ ایک اس کا بہت بڑا فائدہ اور برکت یہ ہے کہ جو اسماء پاک غور سے سن لے، اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور ڈاکٹر کہتے ہوں کہ بیوی میں کوئی نقص ہے یا خامند میں کوئی نقص ہے اور اولاد کا ہونا ناممکن ہے، تو وہ 3 اسماء مبارک کا اکٹھے ورد کرے۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھے بعد نماز عشاء، تینوں اسماء مبارک کی ایک تسبیح، یعنی ایک دفعہ یا غفورو، یا غفارو، یا عفو۔ تینوں اسماء مبارک کو ملا کر ایک دفعہ پڑھنا ہے اور ایک دانہ پھینکنا ہے۔ اگر یہ پڑھیں گے صدق کے دل کے ساتھ روزانہ ایک تسبیح
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر اللہ پاک کی ذات کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے گا۔ اور وہ لوگ بھی جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں ہر طرف سے اور سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی اس پر عمل ضرور کریں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے بڑا زبردست عمل بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی یا غفارو پڑھتا رہے، اگر اس کو روزی تنگ ہو گئی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی روزی کو فراخ کر دیتا ہے۔ اگر اس کے دامن میں کوئی تنگی ہو تو اللہ پاک اس کا دامن بھی وسیع کر دیتا ہے، اس کے قلب میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک دنیا و آخرت کا مال و متاع بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص سمجھتا ہو کہ میری طبیعت نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں لیکن رغبت نہیں ہوتی، کر نہیں پاتا نیک کام، تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، پاک لباس وطن کرے اور 2 نفل توبہ کے پڑھے اللہ پاک کے حضور۔ اس کے بعد 1281 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھے۔ اللہ پاک کے کرم سے اس کا میلان نیکی کی طرف ہو جائے گا اور برائیوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کاروبار میں میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور بالکل میں تو ختم ہونے کے قریب ہوں، روزی کے ذرائع بظاہر نظر نہیں آ رہے، بڑی کوشش کے باوجود کچھ نہیں ہو پا رہا، تو وہ رات کے پچھلے پہر اٹھے اور 2 کر کے 12 نفل ادا کرے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا غفارو کی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 21 دن تک یہ ورد جاری رکھے، تو انشاءاللہ روزی اور رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور وہ جو تنگی آ گئی ہے اور جو وہم ہوتا ہے شیطانی کہ کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، ہم پر جادو ہو گیا ہے، یہ سب جادو ٹونے کے اثرات یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، اور احساس گناہ اس کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور موت سے ڈر لگتا ہے اس کو، تو روزانہ بعد نماز فجر 1281 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے موت سے پہلے اللہ پاک اس کو دکھا دے گا کہ اس کے گناہ بھی اس مالک نے معاف کر دیے ہیں۔ لیکن یہ جو سارے وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں، تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں خلوص نیت شرط ہے، اچھی نیت شرط ہے، اور اگر ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، انما الاعمال بالنیات، نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو، آپ ہمیشہ خیر کا ہی سوچیں، اپنے دشمن کے لیے بھی ہمیشہ بھلائی اور خیر کی نیت رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی رہا ہے تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، میں تیرے حضور اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہوں۔ تو یقین کریں کہ لازمی طور پر اسباب پیدا ہوں گے اور دشمنوں کو ذلت و رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں حضور سرور نین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سے کم تر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔